آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ المبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد رضا، ماشاءاللہ آج ہم ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو وضو کے مسائل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہماری اکثریت جو ہے وضو میں بڑی اغلاط کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چہرہ دھونا، چہرے دھونے کی تعریف کا اکثریت کو علم نہیں ہے کہ چہرہ کس کو کہتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس انداز سے دھونا ہے، اور اسی طرح اب مسح کرنا ہے۔ تو مسح کے مسائل تو اکثریت، اگر میں کہوں 99% لوگوں کو علم نہیں ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح کونیاں دھونا ہے، تو کونیاں دھونے کے حوالے سے بھی اکثریت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور آخری فرض جو ہے وضو کا، یہ دونوں پاؤں دھونا ہے، دونوں پاؤں میں انگلیوں کو کس انداز سے دھونا ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم چونکہ فرائض کو لے کر چل رہے ہیں، اس لیے فرائض پر ہی بات ہوگی۔ جب سنتوں کا مرحلہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم وضو کی سنتوں پہ بات کریں گے۔ تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ فرض ہیں، اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر ہم جو ہے نا خواہ مخواہ وہ ٹکریں مارنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ چہرہ دھونا، چونکہ وضو کا جو سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا ہے، یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے اور کس انداز سے دھونا چاہیے، یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، چہرہ جو ہے نا، یہ دھونا ایک فرض ہے اور اہم ترین فرض ہے وضو کا۔ چہرہ جہاں سے عموماً چہرے کے جو ہے نا سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں ماتھے پر، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ دھونا فرض ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا فرض ہے۔ اور اگر اس میں بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، چہرہ جو ہے نا وہ نہیں دھلے گا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات تب ہوں گے جب ہمارا یہ فرض جو ہے نا یہ پورا ادا ہوگا۔ کچھ لوگ اس میں آنکھیں جو زور سے بند کرتے ہیں اور ہونٹوں کو بھی دبا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے اس کا کیا حکم ہوگا شریعت میں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے جیسے ہے نا بعض کی آنکھوں کے اوپر وہ جھریاں ہوتی ہیں، تو اگر ایسا کریں گے تو وہ جگہ جو ہے نا وہ خشک رہ جائے گی۔ جہاں سے زور سے آنکھیں بند کریں گے تو وہ جسم جو ہے نا چہرہ، آنکھوں کے اوپر جو جسم ہے، جو چمڑی ہے، وہ دھلے گی نہیں، اور دھلے گی نہیں تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح منہ ہے، ہونٹ اگر بند کر لیں گے سختی سے تو یہ ہونٹ نہیں دھلیں گے اور وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ مسح کرنا چونکہ وضو کا فرض ہے، تو عموماً تو فرض میں تو 4 سال کا مسح ہے، لیکن ہماری اکثریت اس میں ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح ہونٹوں کو اس طرح جو ہے نا پانی لیتے ہیں لوگ اور اس طرح چومتے ہیں، اس طرح چوم کر اوپر اس انداز سے، پھر اس انداز سے، پھر یہ والا طریقہ، اور اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، مسح جو ہے نا وہ کرنا فرض ہے، اور 4 سال کا مسح فرض ہے۔ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح پانی لے گا اور اس کو پھر ہاتھوں کو تر کرے گا تازہ پانی سے، اور تر کرنے کے بعد وہ ہاتھوں کو چوم لے گا، کیونکہ ہم نے فرض مسح جو ہے نا ادا کرنے سے پہلے ہم نے ہاتھوں کو تر کرنا ہے، تر کرنے کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے۔ اگر اس نے ہاتھوں کو چوم لیا تو اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ استعمال ہو گئے، اب وہ اگر وہ مسح کرے گا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مسح کے لیے شرط یہی ہے کہ پانی جو ہے نا وہ ہاتھوں کو تر کرے گا، تر کرنے کے بعد سیدھا اپنے ہاتھوں کو استعمال کیے بغیر کسی اور جگہ پہ استعمال کیے بغیر وہ سر کا مسح کرے گا۔ اور اگر مسح کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کہیں اور استعمال کر لے گا، جیسے چوم لے گا پھر آنکھوں پر لگائے گا، تو اس نے ہاتھوں کو تو استعمال کر لیا، جو اس نے تری حاصل کی تھی وہ تو اس نے ضائع کر لی، تو اب وہ نہ اس کا مسح نہیں ہوگا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو تر کرنے کے فوراً بعد آپ نے سیدھا سر پہ ہی لے کر جانا ہے، ہاتھوں کو کہیں اور پہ چومنا نہیں ہے اور نہ ہی آنکھوں پہ لگانا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔
تیسرا سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہے نا پونیاں دھوتے وقت یہ پانی لیتے ہیں اور اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، پھر پانی لیتے ہیں، پھر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، یہ پانی ہمارا یہ والا حصہ دھو لیتے ہیں اور یہ والا مل لیتے ہیں نا اس انداز سے، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ مسے کا جو کونیوں کو دھونے کا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح لیں گے تو یہ تو ایک پانی کا ضیاع ہے اور اسراف ہے، تو یہ بھی ایک ناجائز گناہ اس طرح کرنا۔ اس کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے نل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو ٹوٹی کے نیچے کریں اور اس کے اوپر پانی بہاتے جائیں، اس کو ملتے جائیں، اچھی طرح اس کو ملیں، اس کو اوپر پانی بہا دیں تو آپ کا یہ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو پورا دھو لیں، پورا دھو لیں۔ جس عام فام انداز سے ہم دھوتے ہیں اسی انداز سے دھو لیں۔ جی پورا دھو لیں، ایک بار ہی دھونے سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، 3 بار دھونا یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے، تو وہ آپ اسی طرح نل کے نیچے کر کے دھو لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی وہ اس طرح بار پانی کرنے سے نہیں کرنا چاہیے، وہ اس طرح پانی کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور اس پہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ نہر پر کیوں نہ، یعنی کہ بندہ نہر پر بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے تو اس میں بھی پانی زیادہ استعمال کرے گا، حالانکہ نہر کا پانی نہر میں ہی جا رہا ہے، کہیں ضائع نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی اگر زیادہ استعمال کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ پاؤں دھونے کا طریقہ یہ آپ ارشاد کریں، میں انگلیوں کا کیا طریقہ ہے انگلیوں کو دھونے کا؟ پاؤں دھوتے وقت آپ اس کو اچھی طرح دھوئیں اور انگلیوں کے درمیان میں انگلیوں کا خلال بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات انگلیاں جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو پانی نہیں پہنچ پاتا۔ پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، ٹخنوں جو ہمارے گٹے ہیں، ٹخنے ہیں، اس سے ان کو بھی دھوئیں اور اس سے نیچے پورے پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں تو ہی ہمارا فرض ادا ہوگا۔ اگر انگلیوں کے درمیان یا ناخن کے مسئلہ ہے، ناخنوں کا ناخن بڑے ہیں تو ان کے نیچے مٹی ہے تو پھر بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا، ان کو بھی نکالنا ہوگا، اس کو صاف کرنا ہوگا، اس لیے ناخن چھوٹے ہی رکھنے چاہیے، تو ناخن کاٹے ہوئے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے تو مٹی نہیں ہوگی تو ہمارا وضو ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے وضو کا جو ہمارے ضیاء بھائی نے ہمیں سمجھایا ہے، اسی انداز سے کرنا ہے ہم نے۔ ایک اور آخری اور اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد بھی اکثریت ہماری وضو کرتی ہے، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ وضو غسل کرنے کے بعد وضو ہو جائے گا، وضو غسل کے دوران ہی ہو جائے گا، کیونکہ وضو کے 4 فرض ہیں، چاروں فرض ہی بندہ جب نہاتا ہے غسل کرتا ہے تو چاروں فرض ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ پہلا فرض جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چہرہ دھونا، جب بندہ نہاتا ہے تو چہرہ دھل جاتا ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور مسح نہاتے ہوئے بندہ سر پہ ہاتھ مارتا ہے، سر پہ پانی بھی بہاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے تو مسح بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، تو جب بندہ نہاتا ہے تو پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے یعنی غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہاں اگر وہ کرے گا تو وہ ثواب کے لیے کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، یہ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تو ڈھیر علم دین حاصل ہوگا، اور علم دین حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ پاک ہمیں برکت سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔